تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ اگلی جو آیتیں ہیں ان میں ایک واقعہ ہے اور ایک مسئلہ بہت اہم بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلے شان نزول سمجھیے تاکہ آیات کے معانی اور اس کے اندر آنے والے مسائل کو سمجھنا آسان ہو۔ شان نزول کیا ہے؟ ایک مسلمان جس کا نام تھا بدیل، وہ ملک شام اپنے دو نصرانی عیسائی دوستوں کے ساتھ، ایک کا نام تھا تمیم، ایک کا نام تھا عدی، دونوں کے ساتھ ملک شام تجارت کرنے گیا۔ وہاں وہ بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا تو اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ اب میں شاید میری آخری حالت ہو، سکرات ہو، اور نزا کی حالت سے معلوم ہو رہی ہے۔ تو اس نے جو سامان اس کے پاس تھا اس کی تفصیل ایک پرچی میں لکھی، ساری تفصیل لکھ کر اور اپنے سامان میں رکھ دی، اور اپنے ساتھ جو دو نصرانی تھے، ایک تمیم اور دوسرا عدی، ان دونوں سے کہا کہ یہ میرا سامان میرے رشتہ داروں کو پہنچا دینا۔ یہ سامان جب یہ واپس آئے مکہ مکرمہ تو سامان ان کے ورثاء کو پیش کیا۔ وارثوں نے سامان کھولا تو اندر سے پرچی نکلی۔ وہ گجراتی میں کہاوت ہے، لکھے ونچائے۔ لکھی ہوئی پرچی میں جب سامان چیک کیا گیا تو ایک پیالہ اس میں نہیں تھا۔ وہ پیالہ چاندی کا تھا، اس پہ سونے کا ورق چڑھا ہوا تھا۔ وہ پیالہ جب سامان میں نہیں ملا تو وارثوں نے، جسے اس مرنے والے بدیل نے وصیت کی تھی، یعنی وہ دو جو نصرانی تھے، ان کو پوچھا کہ بھئی سامان کی ساری چیزیں ہیں لیکن ایک پیالہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو یہ کہا کہ بھئی ہم نے وہ پیالہ تو اس سے خریدا تھا۔ تو وارثوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ خریدا نہیں تھا بلکہ انہوں نے یہ اس میں سے چوری کیا ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے ترجمہ سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم وآخران من غیرکم ان انتم ظلمتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ یہاں تک جو ہیں وہ جو آئے تھے جن کو اس مرنے والے نے وصیت کی تھی اس کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد وارثوں کا مسئلہ۔ پہلے اس کا ترجمہ سنیں۔ اے ایمان والو، تمہارے اندر سے جب کسی کو موت کا وقت آ جائے تو جب وہ وصیت کر رہا ہو تو دو اعتبار والے، انصاف کرنے والے گواہ بنا لے تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے، اور اگر نہ ہو تو تمہارے غیر میں سے، یعنی غیر مسلم میں سے ہی بنا سکتے ہیں۔ اگر تم سفر کی حالت میں کہیں پر ہو اور تمہیں موت کی تکلیف آ جائے تو ایسا کر لیا کرو، اور یہ چاہیے کہ وہ گواہی پیش کریں۔ کب؟ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو ان لوگوں کو گواہی کے لیے کھڑا کرو عصر کی نماز کے بعد کا وقت، جس وقت ایک مبارک وقت ہوتا ہے، لوگوں کے فارغ ہونے کا وقت ہوتا ہے، زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا، اگر تم کو شبہ ہے کہ انہوں نے یہ قسم کھائی، فیقسمان باللہ، انہوں نے قسم کھائی، کیا قسم کھائیں؟ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر تم کو شک ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑی سی قیمت کے لیے خرید لیا ہو، یا اپنے رشتہ داروں کی، یا تو تھوڑی قیمت کی لالچ میں، یا رشتہ داروں کے فیور میں ہم نے خریدا ہو، یا ہم اللہ کی گواہی کو چھپاتے ہوں، ولا نکتمو، کہ ہم نہ اس سے قیمت چاہتے ہیں، نہ رشتہ داروں کی طرفداری چاہتے ہیں، اور نہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے شہادت کے حکم کو چھپانا چاہتے ہیں۔ تین چیزیں، ایک پیسوں کی لالچ بھی نہیں ہے، رشتہ داروں کو بچانے کی اندر میں کوئی نیت بھی نہیں ہے،
اللہ کی گواہی کو چھپانے کی نیت پہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں گے تو گناہ گار گنے جائیں گے. ابھی انہوں نے گواہی دے دی کہ یہ پیالہ ہم نے خریدا ہے، اس پر وہ دعوے دار ہو گئے. پہلے دعوے دار جو ہے وہ رشتہ دار تھے کہ یہ انہوں نے چوری کیا ہے، تو وہ مدعا علیہ تھے، ان کے خلاف یہ دعویٰ تھا. انہوں نے دعویٰ کے لیے ثبوت جو ہے وہ قسم کھا لی. اب دعویٰ کن پر ہو رہا ہے؟ رشتہ داروں پر. اب رشتہ داروں کو کیا حکم ہے؟ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا حَقٌّ مِّن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. پھر اگر خبر ہو جائے کہ وہ دونوں حق بات سے ہٹ رہے ہیں اور گناہ کی طرف جا رہے ہیں، تو دوسرے دو گواہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے، جن کی گواہی ان کے خلاف جو سب سے زیادہ قریب ہوں میت کے رشتہ دار، وہ کیا کریں؟ قسم بھی کھائیں اور یہ بھی کہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتی ہیں، اور پھر یہ بھی قسم کھائیں کہ ہم قسم کھاویں اللہ کی، ہماری گواہی تحقیق ہے کہ ہماری گواہی سچی ہے. من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے، یعنی جو تمیم اور عدی کی گواہی ہے، جو دعوے دار خریدنے کے کہ پیالہ ہم نے خریدا ہے، اس بات کے مقابلے میں ہماری گواہی زیادہ حقدار ہے. کیوں؟ وما اعتدینا، کہ ہم زیادتی کرنے والے نہیں ہیں. وما اعتدینا، ہم زیادتی کرنے والے نہیں ہیں. اگر ہم یہ جو دعویٰ پیش کر رہے ہیں، ان کی دعوے کے خلاف جو گواہی دے رہے ہیں، ثبوت تو ہے نہیں کہ خریدا یا نہیں خریدا، صرف قسم ہی ہو سکتی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ انا اذا لمن الظالمین، پھر ہم تو جو ہیں ظالم شمار کیے جائیں گے. تو یہ گواہی کا مسئلہ کب پیش آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وارثوں نے یہ بات جا کر پیش کی کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے. تو اس پیالے پر جب انہوں نے، تمیم اور عدی نے دعویٰ پیش کر دیا اور اس پر ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا وارثوں کے پاس، تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ان کو دے دیا. لیکن کچھ وقت کے بعد جب وہ پیالے کا پتہ چلا کہ وہ تو بازار میں فلاں سونار کے پاس بک چکا ہے، تو پھر وہ رسا آئے اور پھر انہوں نے یہ قسم کھائی کہ ہم انا اذا لمن العاصمین، استحق، کہ ہماری گواہی جو ہے لشہادتنا حق من شہادتہما، ان کی گواہی سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ہم رشتہ دار بھی ہیں اور اس کے حقدار بھی ہیں. ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا ویخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ جو معاملہ ہے قسم لینا اور قسم کے بعد گواہی پیش کرنا، یہ معاملہ ذالک ادنا، اس میں امید ہے کہ اگر ادا کریں گواہی کو ٹھیک طریقے سے اور ڈرے اس بات سے کہ ان کی قسم بعد ان کی قسم کے، یہ قسم کیوں کھلائی جا رہی؟ تاکہ وہ جو انہوں نے چوری کر کر بھی قسم کھائی تھی، ان کے خلاف جب یہ قسم کھائیں گے تو وہ چور اس قسم کی وجہ سے ڈر جائیں کہ ہماری قسم کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، ہم گنہگار ہو سکتے ہیں، ہمارے ذمے جو ہیں جو یہ قسم کھا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے، تو ڈر جائے اور ڈریں کہ الٹی پڑے گی قسم ہماری ان کی قسم کے بعد. اور ڈرتے رہو اللہ سے اور سنو، یعنی فرما برداری کی نیت سے سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ جل شانہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں دو مسئلے ہوئے. پہلے جو ہیں رشتہ دار دعوے دار تھے کہ پیالہ اس میں موجود نہیں ہے تو تم نے چرایا ہے، تو الزام تھا ان پر، ان کا دعویٰ تھا، انہوں نے قسم کھا لی، تو گواہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا. لیکن پھر جب پیالہ ملا کہ بیچا گیا ہے پیالہ، تو رشتہ داروں نے قسم کھائی
تو اس قسم کی وجہ سے اس قسم کو گواہی مانتے ہوئے پھر پیالہ ورثہ کو لوٹا دیا گیا۔ تو اسی لیے اس میں چند مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میت موت کے وقت میں چاہے کسی کو وصیت کرے یا نہ کرے، لازم نہیں ہے وصیت کرنا۔ دوسرا مسئلہ کہ وصیت پر گواہ جو ہیں وہ مسلمان ہی ہوں، ضروری نہیں ہے۔ یہ دونوں نصرانی تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے غیر کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں، غیر کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے دوسرا مسئلہ بھی یہ ہے، اور کہ گواہ کوئی بھی ہونا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ کہ جو مسئلہ نزاعی طور پہ یعنی آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کے اندر مدعی اور دوسرا مدعا علیہ کہلاتا ہے۔ مدعی معنی دعویٰ کرنے والا، اور مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے، یہ تیسرا مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ کہ مدعی کے ذمے گواہ پیش کرنا ہے، مدعی کے ذمے گواہ پیش کرنا ہے شرعی ضابطے کے مطابق، اور مدعا علیہ جو ہیں وہ تو اپنا ثبوت پیش کرے گا، اور یہ جو ہیں گواہ پیش کرے گا۔ مدعی گواہ پیش کرے اور مدعا علیہ قسم کھائیں گے، جیسے انہوں نے پیالے پر جن کے خلاف دعویٰ کیا تو دونوں نے قسم کھائی، تو مدعی جو ہے وہ گواہ پیش کرے گا، ثبوت پیش کرے گا، مدعا علیہ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو قسم کھائے گا، مدعا علیہ قسم کھائے گا۔ اور پانچواں مسئلہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں اللہ تعالی ہمیں قرآن آیت پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا دین کی بات الحمدللہ پھیلانا رب العالمین۔ صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔